اندازے بیاں اگرچہ کچھ شوخ نہیں لیکن اندازے بیاں اگرچہ کچھ شوخ نہیں لیکن شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ گزشتہ کچھ دنوں سے ہم مسلسل جہیز کی تباہ کاریاں اور اس کے معاشی، اقتصادی، گھریلو، خاندانی اور معاشرتی جو اثرات ہیں ان پر گفتگو کرتے چلے آ رہے ہیں۔ آج بھی ہمارا موضوع گفتگو جہیز ہی ہے، لیکن جہیز کی جو خاص تباہ کاری ہے آج ہم نے اسی کو موضوع گفتگو بنایا ہے۔ جہیز کی سب سے بڑی جو تباہ کاری ہے وہ ہے بچیوں کو حق وراثت سے محروم کر دینا۔ ہمارے ہاں جہیز کا چلن اتنا زیادہ ہو چکا ہے کہ جہیز لینے دینے کے معاملات میں صرف عورتوں کو مورد الزام نہیں ٹھہرایا جا سکتا، بلکہ اس شریکہ داری میں مرد حضرات بھی کسی سے کم نہیں ہوتے، بلکہ شہ دینے اور اتنا زیادہ جہیز دینے کہ فلاں نے تو دیا تھا، کم از کم اس جتنا تو دیا جائے تو ہم ان سے زیادہ ہی کیوں نہ دیں وغیرہ وغیرہ کے جملے بولے جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ وراثت جو کہ شرعی حق ہے، عورت کو اس سے محروم رکھا جاتا ہے۔ اس بنیادی اور ضروری بلکہ فرض عمل کی ادائیگی کے لیے نہ تو کوئی روایت بنی اور نہ ہی کوئی جذبہ جاگا، بلکہ اگر کوئی شخص خشیت الہی کو مد نظر رکھ کے اپنی بیٹیوں کو، بہنوں کو جائیداد میں حصہ دیتا ہے تو خاندان کے سب سیانے بشمول عورتیں اس کو سمجھانے پہنچ جاتی ہیں کہ بھائی یہ کیا کام کر رہے ہو، ایسا مت کرو، اپنے پاؤں پر کلہاڑی مت مارو اور خاندان میں اس نئی روایت کی داغ بیل مت ڈالو۔ اگر تمہیں زیادہ ہی شوق ہے عورتوں کو حصہ دینے کا تو جہیز کی مقدار میں اضافہ کر دینا۔ اس طرح جو تم نے وراثت میں دینا ہے وہ جہیز میں دے دو۔ اس طرح جہیز آہستہ آہستہ وراثت کا نعم البدل بن گیا ہے۔ پہلے تو بیٹی کے ذہن میں دوران تربیت سوشیالوجی کی اصطلاح میں پدر سری یعنی معاشرے کے اصول و ضوابط کے تحت یہ بٹھا دیا جاتا ہے کہ اس نے جائیداد میں حصہ نہیں لینا، لہذا وہ اچھی بیٹی بن کر خود ہی اپنے حصے سے دستبردار ہو جاتی ہے۔ دوسرے حصے میں اگر کوئی بیٹی یا بہن جرت کر کے وراثت میں اپنا حصہ طلب کر ہی لے تو اس کا سوشل بائیکاٹ کر دیا جاتا ہے۔ ساتھ ہی یاد کروایا جاتا ہے کہ شادی کے موقع پر تمہیں جو اتنا جہیز دیا گیا تھا وہ اسی لیے تھا کہ وراثت میں تمہارا حصہ نہیں ہوگا۔ اس دباؤ میں آ کر وہ اپنے مطالبے سے دستبردار ہو کر پھر راہ راست پر آ جاتی ہے اور خاندان بھی اس سے صبح کا بھولا شام کو گھر آ جائے تو اسے بھولا نہیں کہتے کہ مصداق معاف کر دیتا ہے۔ یوں اس سے تعلقات بحال ہو جاتے ہیں، لیکن اتنی احتیاط البتہ ضرور برتی جاتی ہے کہ خاندان کی کم عمر لڑکیوں کو اس کی صحبت سے دور رکھا جاتا ہے تاکہ ان کے دیدوں کا پانی خشک نہ ہو، یعنی وہ وراثت میں اپنے حق کی بات نہ کریں۔ اس کے بعد بھی اگر کوئی بیٹی یا بہن نہ مانے اور حق کے وراثت کے حصول کے لیے آخری حد تک جانے کے لیے تیار ہو تو اس کو جائیداد میں حصہ تو مل جاتا ہے، لیکن وہ اس حق کو پانے کی کیا سزا پاتی ہے اور اس بیچاری پر کیا بپتا بیتتی ہے یہ وہی محسوس کر سکتی ہے۔ عموماً معاشرے میں یہ رویہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ اس بہاؤ میں اچھے برے سب کو رگڑ دینا مناسب نہیں ہوگا۔ یہاں ان نیک باانصاف لوگوں کو ضرور خراج تحسین پیش کیا جانا چاہیے جو خاندان کے تانے جھگڑے سہ کر بھی اپنی بیٹیوں اور بہنوں کو لازماً حق کے وراثت دیتے ہیں۔ شاید ایسے ہی لوگوں کی وجہ سے معاشرے میں اچھائی نام کی کوئی چیز موجود ہے۔ معاشرے کا فرض ہے کہ ایسے لوگوں کی حوصلہ افزائی کی جائے تاکہ باقی لوگ بھی ان سے سیکھ سکیں، کیونکہ جتنا زیادہ مثبت رویے کا پرچار کیا جائے گا
لوگ اتنا زیادہ مثبت سوچ کو اختیار کریں گے، لیکن یہاں یہ حقیقت ذہن سے نہیں نکالنی چاہیے کہ ایسے اچھے لوگوں کی تعداد آٹے میں نمک کے برابر ہے۔ یہ اندازہ اس امر سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ ہمارے ہاں کل زمین کی ملکیت کا صرف 1% حصہ خواتین کے نام پر ہے، باقی خواتین کو یا تو وراثت میں حصہ سرے سے ملتا ہی نہیں یا جہیز کے نام پر تنخواہ دیا جاتا ہے۔ اکثر یہ بھی دیکھنے میں آیا کہ بوقت شادی جہیز طلب کیا جاتا ہے۔ یہ شادی کے کچھ عرصہ کے بعد لڑکی کو اس کے ماں باپ کے گھر بھیج دیا جاتا ہے کہ اگر اس گھر میں رہنا ہے تو اپنے والد سے فلاں فلاں چیز مانگو۔ یہ بھی جہیز ہی کی ایک قسم ہے۔ اس مانگ کو اگر ہم جبری بھیک اور مانگنے والوں کو غیرت سے ناآشنا بھکاری کہیں تو بیجا نہ ہوگا، لیکن اس کے اندر آپ یہ دیکھیے کہ ہم صرف بچی کو، سسرال کو یا لڑکی والوں کو مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتے۔ اس کے اندر ہماری وہ بنیادی سوچ بھی عمل فرما ہے کہ جس میں ایک عرصے کی محنت کے بعد ذہنوں میں یہ بٹھا دیا گیا ہے کہ لڑکی کا وراثت پر کوئی حق نہیں ہوتا، لڑکی کو صرف جہیز دے کر تنخواہ دیا جائے اس کے لیے اتنا کافی ہے، اور اگر ایک لڑکی کو بھی جہیز کی بجائے وراثت دے دی گئی تو آنے والی نسلوں میں تمام لڑکیوں کو وراثت دینے کے بعد ہمارے پاس تو بچے گا ہی کچھ نہیں۔ یہ وہ بیکورڈ گندی نیچر کی گندی سوچ ہے کہ جو بچیوں کو ان کے حق کے وراثت سے دور کر دیتی ہے، اور جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ تقریباً اکثر بچیاں اپنے سسرال میں غیر محفوظ ہوتی ہیں۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں جہیز کی ان تباہ کاریوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام۔